السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمد چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جانیں گے کہ پیر و مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پیر و مرشد کا مقام کیا ہے۔ یہ چھوٹے سے واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے بھی پیر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے کیا بلکہ ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے خواجہ غریب نواز بیعت ہیں۔ خواجہ حسن بصری کے ایک مرید اور آپ کے خلیفہ بھی تھے خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مرید تھے، آپ کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خواجہ حسن بصری جو خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی ہیں، آپ سمندر کے کنارے گئے اور کنارے کے اس طرف آپ کو جانا تھا۔ اب بیچ میں پورا جو ہے وہ سمندر ہے، دریا ہے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی ناؤ کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ناؤ والا آ جائے تو مجھے اس میں بٹھا کر کے لے جائے گا، اس کنارے چھوڑ دے گا۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا، یا میرے پیر، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس کنارے جانا ہے اور میں جو ہے وہ ناؤ والے ملاح کا جو ہے وہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ میرے پیر ہیں اور آپ ایک ناؤ والے کا انتظار کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پانی سے آپ کو جو ہے وہ ناؤ میں بٹھا کر کے اس کنارے لے جائے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی ہاں۔ تو خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید جو تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پیر، چلیے میرا ہاتھ پکڑ لیجئے اور میرے ساتھ آپ سمندر کے اوپر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تعجب ہوا کہ یہ میرا مرید ہے اور یہ جو قوت و طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دی تو اسے کہاں سے حاصل ہو گئی؟ مگر آپ نے ایک موقع لیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا، تو وہ مرید جو ہے وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے کہا، بسم اللہ بول کر اپنا سیدھا پیر پانی پر رکھیے۔ پانی پر جیسا رکھا تو پانی جو ہے وہ بالکل زمین نما ہو گیا، سخت ہو گیا، اور آپ چلنے لگے، خواجہ حسن بصری بھی اور خواجہ عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کنارے پہنچ گئے۔ اب سوال خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کا پیر ہوں، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا میں نے اپنے مرید کو دیا، لیکن یہ چیز تو تھی ہی نہیں، تو یہ اس کے پاس کہاں سے آئی؟ جاننا چاہیے کہ پانی پر سے چل کر کے اس نے مجھے اپنے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے میرے مرید حبیب، بتاؤ کہ یہ معاملات تمہیں کہاں سے حاصل ہوئے؟ یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کب دی؟ ایسا کون سا وظائف کرتے ہو کہ جس سے تمہیں یہ تحفے سے نوازا گیا؟ خواجہ حبیب عجمی نے کہا، یا میرے پیر و مرشد، میں ایسا کوئی وظائف نہیں کرتا، نہ یہ چیز مجھے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کہیں سے عطا ہوئی، نہ میں نے کبھی ایسا کوئی وظیفہ کیا۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کچھ تو کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا۔ خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس ایک چیز کرتا تھا میرے پیر و مرشد، اور وہ یہ تھی کہ 24 گھنٹے میں اپنے پیر یعنی آپ کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی، اپنے پیر کی جو ہے وہ تصور
کرتا رہتا تھا, اپنے پیر کا تصور کرتا رہتا تھا. پہلے میں آنکھیں بند کر کے آپ کا چہرہ دیکھتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر کے دعائیں کرتا تھا. یہ معاملات بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں آپ کو سامنے وہاں دیکھ رہا ہوں جہاں آپ در حقیقت نہیں ہیں. تصورات کے معاملات یہ ہیں کہ جب تصور کیا جائے کسی چیز کا اور ایک لمبا وقت اس میں نکل جائے, لمبا عرصہ نکل جائے, تو وہ ساری چیزیں ہو بہو سامنے آتی ہیں. یا میرے پیر, میں نے آپ کا تصور کیا اور اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر کی تصور اور محبت کی صلہ میں مجھے یہ انعام سے نوازا. میرے دوستو, اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ ایک پیر کا تصور ایک مرید کے لیے اتنا بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پیر کے تصور سے, تو ذرا سوچئے کہ اللہ کا تصور اگر ہم 24 گھنٹے کریں, اللہ اس کے رسول کا تصور اگر ہم 24 گھنٹے کریں, تو میرے دوستو یقین مانیے کہ کیا انعامات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نوازے گا. اللہ کا تصور صبح و شام ہونا چاہیے. ایک پیر کے تصور سے اللہ نے یہ مقام دے دیا, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تصور کرنے سے ہمیں کیا مقامات حاصل ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایسے ہی کوئی واقعہ یا مسائل لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا, اور بیل آئیکن کو دبا کر کے آل لکھا ہوا آئے گا اسے آن کر دیجئے گا, اور کامنٹ, لائک اور شیئر ضرور کیجئے, کیونکہ جب تک آپ لائک نہیں کریں گے ویڈیو آگے نہیں جائے گا. آپ اپنے گروپ میں بھی اسے شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.